میں جو سوال ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سوال بہرحال بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کے لیے، جو مخنث افراد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے کہ ان کے دینی فرائض کی ادائیگی کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ان کے لیے ستر اور حجاب کے کیا احکامات ہوتے ہیں؟ جناب ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب۔ دینی فرائض کے حوالے سے یہ ہے کہ بحیثیت انسان وہ مکلف ہیں، عقیدے کے مکلف ہیں، عبادات کے مکلف ہیں، اور اسی طریقے سے معاملات کے اندر جو شریعت کی ہدایات ہیں ان کے مکلف ہیں۔ نماز کے مکلف ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے حج بھی کریں گے، اور باقی قربانی بھی دیں گے، اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ادا کریں گے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں وہ انسان ہیں اور مکلف ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ان کی عبادات کا طریقہ کیا ہوگا، ایک تو یہ کہ میری جو معلومات ہیں وہ یہ کہ اس طرح کے لوگ جن کو ہم خنثی مشکل کے نام سے جانتے ہیں فقہ والے، ان کا ریشو معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے، شاید 1% سے بھی کم ہو، شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہیں ان کے لیے سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ نماز پڑھیں گے وہ اور جتنی بھی عبادات کریں گے، لیکن ایک قاعدہ ہے ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ احوط طریقے سے، زیادہ احتیاط والا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ اپنے شرعی عبادات کو عمل میں لائیں گے۔ مثلا خواتین جس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ یہ صرف احناف کا طریقہ ہے کہ خواتین کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس دلائل ہیں، تو جس طرح بھی وہ نماز پڑھیں اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے، خواتین کے طریقے پر پڑھیں احناف کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اور باقی جن کے ہاں، باقی اہل علم کے ہاں، جن کے ہاں مرد کی اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ پانچوں نمازوں کے مکلف ہیں۔ عام طور پر یہ برصغیر کا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے خواتین پر مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، اور بہت غلط تشریح کی ہم نے کہ فتنہ ہوتا ہے۔ فتنہ مارکیٹ میں اگر نہیں ہے، میلوں میں نہیں ہے، اور اس طرح کی یعنی تعلیم میں نہیں ہے، اسپتالوں میں نہیں ہے، تو کیا مسجد میں آ کے گھس گیا ہے فتنہ؟ یہ عجیب و غریب قسم کا ہمارے برصغیر کے اہل علم کا، حنفی علماء کا کی تشریح ہے۔ جتنے بھی احناف ہیں، حتیٰ کہ ترکی جو حنفیت کے اندر ہم سے زیادہ پکے ہیں، ان کے ہاں آپ جائیں گے تو مسجد کے اندر خواتین کے لیے مصلی ملے گا، مسجد کے اندر جگہ ملے گی۔ باقی سارے جہاں تک میں جانتا ہوں سارے مسلمان ممالک کے اندر خواتین کے لیے الگ سے جگہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ جن کو آپ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں یا خنثی مشکل، اگر ان کو پاکستان اور ہندوستان میں یا برصغیر میں کسی مسجد میں جانے کا موقع مل جائے تو احناف نے جو ترتیب بیان کی ہے، سب سے پہلی صف مردوں کی ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا وہ بچوں کی ہوگی، اور پھر ان کی صف جن کو آپ ٹرانسجینڈر کے نام سے، خنثی مشکل کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کے بعد خواتین کی صفیں، یہ ترتیب بتائی گئی ہے۔ لیکن یہ چونکہ عملاً اس وقت علماء کو یہ قائل کرنا کہ آپ مسجد کو کھولیں خواتین کے لیے شاید آسان نہیں ہے، تو بہرحال چونکہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، اپنے طور پر پڑھنی ہے، مکلف ہے، تو جس طرح بھی وہ پڑھیں بالکل درست ہے، گنجائش ہے۔ احناف کے طریقے پر پڑھ لیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر جمہور کے مسلک کے مطابق جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ غالباً میرے علم کی حد تک جمہور کا مسلک ہے، احناف کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی، کہ اگر وہ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پھر صرف مردوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، صرف عورتوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، مکس گیدرنگ میں جائیں، اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے طور پر احرام باندھے ہوں۔ یہ احتیاط ہے، جس طرح کہ عام، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی، بلکہ ہمیشہ سے پائے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور مخنث ہیت نام کا اور ماتیہ نام کا، اور اسی طریقے سے انجشا نام کا، یہ تو بڑے معروف ہے سیرت کی اس کے اندر۔ اور ہیت کے متعلق تو معروف ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے تھے، اور اس کے پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد بھی آتے تھے، حتیٰ کہ طائف، غزوہ طائف سے کوئی چند دن پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. ان کا بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ وہ بھی ان کے پاس تھا. تو یہ ہیت ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے طائف کا, اگر کل طائف فتح ہو گیا تو تم خیال رکھنا بادیہ بنت غیلان, اس کی یہ اور یہ اور یہ خصوصیات اور اندرونی اس کی اوصاف بھی بیان کر دی, تو تم اگر لے سکو تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ باتیں سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو خواتین کی اندرونی چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی رغبت نہیں ہے, یہ تو کم بخت جو ہے نا اتنا گہرا جانتا ہے کہ اتنا شاید ہم مرد بھی نہیں جانتے. تو آئندہ سے حکم دے دیا کہ ان کو خواتین کے اپنے پاس ازواج مطہرات اور باقی خواتین کے لیے بھی اپنے گھروں میں نہ آنے دیں, انہیں پردہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ان کے اندر احساسات ہوں, بہرحال میلان ہو, جنسی خواہشات ہوں, رغبت ہو, تو وہ اختلاط یا مرد اور عورت کا باہم ملنا اس میں بہرحال وہ احتیاط رکھے. اور باقی عبادات کے اندر بھی بہرحال یہ ہے کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں محتاط طریقے پر جو طرز عمل بتایا گیا ہے وہ میراث کے معاملے میں بھی یہ ہے. میراث کے معاملے میں چونکہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی نص نہیں ہے, اگرچہ کچھ حدیثیں ملتی ہیں لیکن بہرحال ضعیف درجے کی ہیں اور ظاہری علامات پر ڈیپینڈ کیا گیا ہے. تو اجتہاد کر کے جو علماء نے طریقے بتائے ہیں وہ یہ, یا تو عورت اور مرد میں سے جس کا کم حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے اس لیے تاکہ باقی ورثاء کے حقوق متاثر نہ ہوں, یا پھر یہ ہے کہ عورت کا آدھا حصہ لے لیا جائے, مرد کی وراثت کا آدھا حصہ لے لیا جائے, اور پھر اس میں سے آدھا جو بنتا ہو اس کو دے دیا جائے. بہرحال یہ سب اجتہادی چیزیں ہیں. اگر اس کو مرد کا حصہ دے دیا جائے, اگر اس کو عورت کا حصہ دے دیا جائے, تو یہ اجتہادات کی چیزیں جو ہے نا, اجتہادی گنجائشیں موجود ہیں. فقہ کو پیش نظر رکھ کے اور فقہی اقوال کو پیش نظر رکھ کے لیجسلیشن کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے.